آپ کی عمر 25 سال کی جب ہوئی، پورے مکہ میں آپ کا لقب صادق و امین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو ان کا مال تجارت دوسرے ملکوں میں جا کر بیچے۔ میسرہ نے کہا کہ آپ اب دیکھ رہی ہیں، میں نے تو اس طرح کی کئی واقعات ملک شام کے اس سفر میں نے دیکھے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر جب 35 سال کی ہوئی تو اس وقت مکے کے اندر اتنی زبردست اور زوردار بارش ہوئی جس سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اس کو کافی نقصان پہنچا اور کچھ حصہ گر بھی گیا، جس سے قریش نے یہ طے کیا کہ اب اس کعبے کی تعمیر نو کی جائے، دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے، جس کا دروازہ جو ہے وہ بھی بلند ہونا چاہیے اور جس کی جو چھت ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اس پر جب یہ طے ہوا تو سب نے مل کر کعبہ شریف کی ایک نئی عمارت بنانا شروع کی۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام بھی شریک تھے۔ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر جو مستریوں کو دیا کرتے تھے وہ بناتے تھے۔ اس طرح جب کعبہ کی تعمیر تو ہو گئی، لیکن اب بات آئی کہ حجر اسود کون رکھے۔ اب اس پر ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو، فلاں قبیلہ کہتا کہ ہمیں حاصل ہو تاکہ ہماری عزت بڑھے، ہمارا مقام بڑھے کہ ہم نے جو ہے وہ حجر اسود رکھا تھا۔ اس طرح قبیلوں کے سرداروں میں، قبیلوں میں یہ اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے تلواریں بھی نکال لی۔ اب یہ ان کی لڑائیاں ہونے لگی کہ اب حجر اسود کو کون سا قبیلہ رکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی ایک حجر اسود پتھر ہے ایک، اب اس کو اٹھا کے رکھنا ہے، اب سب قبیلے کیسے اٹھائیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کو کسی ایک نے اٹھا کے ہی اوپر رکھنا ہوگا۔ اب اس بات پہ لڑائی ہوگی، 5 دن تک تعمیر کعبہ رکا رہا اور اس کا جو حجر اسود ہے اس کو نہیں لگایا گیا۔ اب یہ آیا کہ بھئی کون رکھے، اس پر تو کچھ فیصلہ تو کرنا تھا، لڑائی وغیرہ بھی تھی لیکن اس لڑائی کو روکنا بھی تو تھا۔ چنانچہ ایک میٹنگ رکھی گئی، ایک فیصلہ رکھا گیا کہ بھئی کون جو ہے یہ پتھر حجر اسود اٹھا کے رکھے گا۔ اب جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے جب کوئی بندہ اس کعبے کے اندر جو پہلا داخل ہوگا وہ جو ہے ہمارا فیصلہ کرے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا سب کو یہ فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم یہی کر لیتے ہیں کہ بھئی صبح جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا تو وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، اور جو وہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ قبول کرنا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو جب صبح ہوئی، صبح سے پہلے سب آ گئے کہ بھائی دیکھیں کون جو ہے وہ صبح داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام صبح حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ سب نے جیسے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو سب کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ الامین، یعنی امانت دار۔ نبی پاک علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے امانت دار، الامین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ السلام جیسے آئے، نبی پاک علیہ السلام کو پوری سچویشن بتائی گئی کہ کس طرح ہم نے یہ فیصلہ رکھا تھا، اب آپ آئے ہیں، اب فیصلہ کریں ہمارا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا تفکر کیا۔ اب دیکھیں سچویشن بہت مشکل ہے، سب قبیلے ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، اب ہر ایک نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ اب فیصلہ اس طرح کرنا ہے دوسرے والے قبیلے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی ایک کی کر دیں بھئی فلاں قبیلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود رکھے گا تو دوسرے والے قبیلے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ ایسا کرنا تھا کہ سب کے سب بھی راضی ہو جائیں۔ کمال سلام میرے نبی پاک علیہ السلام کی سوچ اور حکمت عملی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کس طرح کیا؟ فیصلہ اس طرح کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک چادر بچھائی اور چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور جو قبیلے لڑ رہے تھے ان قبیلوں میں سے ہر ایک کے سردار کو لیا۔
اور کہا کہ اس چادر کو پکڑو۔ اب جتنے بھی سردار تھے ان سب نے اس چادر کے کونوں کونوں کو پکڑا۔ اب جیسے کونوں کونوں کو پکڑا، اٹھایا، تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ بھئی میں نے اٹھایا تھا، حالانکہ اس نے ایک اکیلا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اٹھایا تھا، اس کے ساتھ دوسرے بھی تھے۔ تو اس طرح مطلب یہ سمجھا گیا کہ ایک حجر اسود کو اٹھانے والے سب قبیلے تھے، کسی ایک کو فضیلت نہیں تھی۔ اس طرح سب سرداروں نے یوں وہ کپڑا اٹھایا اور کپڑے کے اندر حجر اسود ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنی جگہ کے قریب آیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسود اٹھا کے اس کی اپنی جگہ پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، کیسا حکمت بھرا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور کسی کو اس بات پہ اعتراض بھی نہیں ہوا کہ فیصلہ یہ کس طرح، اور سب خوش ہو گئے۔ کمال کا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام پر اعتبار دیکھیں، ہیں کافر سب کے سب، نبی پاک علیہ السلام پر اعتبار کیسے کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق، نبی پاک علیہ السلام کی عادات، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی زبردست انداز کی ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام میں دیانت داری، نبی پاک علیہ السلام میں وفاداری، نبی پاک علیہ السلام میں امانت داری، نبی پاک علیہ السلام میں وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، سخاوت، مہربانی، کیا کیا اخلاق نبی پاک علیہ السلام کے بتائے جائیں، ہماری زبانیں تھک جائیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی کسی ایک وصف کا باب بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے عطا کردہ اخلاق اور عطا کردہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر کم و بیش 32 یا 33 سال کی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک خلوت نشینی کا ایک انقلاب برپا ہوا۔ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خلوت میں، ایک اکیلائی میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، حمد و ثنا کرنے کا ایک ذوق و شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح جب آپ کا 40 سال کی عمر تک پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں چلے گئے۔ غار حرا مکہ سے ہی کچھ فاصلے پر ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے اور کئی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور آپ کی حمد و ثنا میں وہیں پہ اپنی زندگی گزار۔ جب کھانے وغیرہ کی حاجت ہوتی تو یا تو آپ خود گھر میں آ کر کھانا لے جاتے، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو غار حرا کے اندر کھانا لے جاتی اور کھانا پہنچا کر آتی۔ اللہ اکبر۔ اسی غار حرا میں نبی پاک علیہ السلام کی وحی کا ابتدا ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ انشاءاللہ وہ ہم ایپیسوڈ 6 میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں اور ہمارے تمام کی تمام کردار میں نبی پاک علیہ السلام کی عطا کردہ اخلاقات، اور جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سنا، وہ ہماری زندگی میں آ جائیں۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔